کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو جسد مطہر سے ایسی خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے کسی بغیر خوشبو کے ایسی خوشبو آتی تھی. جب پیغمبر اسلام خود شام تشریف لے جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ تو ساری کی ساری ہماری دینیات کی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہاں جو پادری دیکھ رہے تھے عیسائی تھے وہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ سرور کائنات کو جب پہاڑوں سے اتر کے دمشق میں جا رہے تھے تو جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے فوراً جناب ابو طالب کو روکا. کہا ابو طالب یہ جو آپ کے ساتھ 18 برس کا جوان ہے یہ کون ہے؟ تو ان سب نے کہا یہ میرا بھتیجا. جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے. تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائی جاتی ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا؟ کہا بھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. توجہ توجہ توجہ. درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ